جمعیت علماء ہند کی طرف سے یہ اعلان ہر مسجد کے امام اور مؤذن کے لیے دیا گیا ہے کہ وہ مسجد کے مصلیان کو سنا دیں۔ اس سلسلے میں ہے کہ ارتداد کی بڑھتی ہوئی لہر کو روکنے کے لیے مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر پر عمل ضروری ہے۔ سب سے پہلی تدبیر جو یہاں پر بیان کی گئی ہے، اسلامی نظام کے مطابق مسلمان بچیوں کو پردے کا پابند بنایا جائے، ان میں حیا، عفت و عصمت کی حفاظت کا جذبہ اور عقیدہ توحید اور رسالت کی عظمت پیدا کی جائے۔ اس کے لیے روزانہ ہمارے گھروں میں آدھے گھنٹے ہی صحیح کسی مستند اور ذہن اور دل کو متاثر کر دینے والی کتاب کی تعلیم کی جائے، یا ازواج مطہرات اور صحابیات و صالحات کے ایمان افروز واقعات اور روح پرور زندگی سنائی جائے۔ نمبر 2، دوسری تدبیر یہ ہے کہ مخلوط نظام تعلیم، یعنی جس کو کہا جائے گا کہ کمبائنڈ لڑکیاں اور لڑکے جہاں پر پڑھتے ہیں، مخلوط نظام تعلیم سے اپنی بچیوں کو بچایا جائے۔ غیر مخلوط تعلیمی نظام ہو وہاں پڑھایا جائے، اگرچہ تعلیمی معیار کم ہو، اور ایمان اور عفت کی حفاظت تعلیم سے زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 3، تیسری تدبیر یہ ہے، جو لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں ان کی دینی تعلیم و تربیت اور ذہن سازی کی بھرپور کوشش کی جائے، ان کو کچھ وقت کے لیے کسی عالمہ آپا سے وابستہ کرایا جائے، ان کی عادات، اطوار، اخلاق پر پوری نظر رکھی جائے، کردار سازی میں معاون بننے والا لٹریچر انہیں مطالعہ کرنے کے لیے یعنی پڑھنے کے لیے دیا جائے۔ چوتھی تدبیر، ٹیوشن کلاسز کے نام پر اجنبی لڑکوں سے اختلاط کا موقع نہ دیا جائے۔ کسی ٹیچر یا ساتھی اسٹوڈنٹ کے گھر پر کسی تعلیمی ضرورت کے نام سے بھی جانے کی اجازت نہ دی جائے، کالج لانے لے جانے کا خود انتظام کیا جائے۔ نمبر 5، اسمارٹ فون اور سواری کے بائک خرید کر نہ دی جائے، یہ دونوں چیزیں بے حیائی کے دروازے کھولتی ہیں۔ نمبر 6، موبائل ریچارج یا زیروکس کے لیے غیر مسلموں کے دکان پر جانے کی اجازت نہ دی جائے، اسی طرح کالج کے اندر یا اس سے قریب غیر مسلموں کے کینٹین سے بچنے کی ہدایت دی جائے۔ نمبر 7، غیر مسلم لڑکوں کی دوستی سے بھی روکا جائے کہ آئندہ غیر مسلم لڑکیوں کی دوستی سے بھی روکا جائے کہ آئندہ یہ دوستی بھی کسی فتنے کا دروازہ بن سکتی ہے۔ ہاں، اس بات کی اجازت ہے کہ اگر غیر مسلم لڑکیوں سے ہماری لڑکیاں دوستی کر بھی رہی ہیں تو اتنا ان کے اندر تربیت اور دین ہو کہ وہ خود دین کی تبلیغ ان کے سامنے کر کے ان کو اسلام میں داخل کرا لے سکیں۔ نمبر 8، بچیوں کے مسائل اور ان کو پیش آنے والی پریشانیوں پر توجہ دی جائے۔ یاد رکھیں، گھر میں توجہ کی کمی باہر کا راستہ دکھاتی ہے۔ نمبر 9، اگر بچیاں کسی تعلیمی ضرورت سے انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہیں تو ان کی پوری نگرانی کی جائے۔ فیس بک، انسٹاگرام کے استعمال کی اجازت نہ دی جائے، اس لیے کہ بھٹکنے اور گمراہی کے دروازے انٹرنیٹ کے ذریعے کھلتے ہیں۔ نمبر 10، مسلم لڑکیوں کا نکاح غیر مسلم لڑکوں سے حرام ہے، ساتھ رہنا زنا ہے اور بدکاری کا گناہ ہے۔ فلمی اداکاروں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائے، نکاح کرنے کی صورت میں اس کے برے انجام سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر 11، جب نکاح کے قابل ہو جائیں تو مناسب رشتہ ڈھونڈ کر جلد از جلد نکاح کر دیا جائے، چاہے رخصتی بعد میں کی جائے، کہ اس سے جذبات میں تسکین حاصل ہوگی اور ادھر ادھر بہکنے سے جہاں حفاظت ہوگی وہاں منگیتر کی شکل میں ایک مضبوط نگران بھی حاصل ہو جائے گا، اور نکاح کی تاریخ طے کرنے میں بے جا رسوم و خرافات رکاوٹ نہ بننے پائے۔ نمبر 12، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے روزانہ بلا ناغہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب الحاح و زاری سے دعا مانگی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔